السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ یہ صبح صبح جناب میں جا رہا ہوں اپنے آفس، وہاں سے کوئی کیس لکھوانا ہے اور پھر آج ہی میں نے اسلام آباد بھی جانا ہے۔ اسلام آباد میں وہ گروپ انشورنس کے کیس فائل کرنے ہیں نئے، اور سپریم کورٹ میں کل میرا کیس لگا ہوا ہے جسٹس اعجاز الحسن کے پاس، اس میں نے پیش ہونا ہے۔ تو آپ کو انشاءاللہ اچھی ویڈیو بنا کے اسلام آباد سے بھیجوں گا۔ فی الحال یہ دیکھیں، موسم دیکھیں لاہور کا، بہت اچھا موسم ہے۔ یہ میرا پارک ہے جہاں میں واک کرتا ہوتا ہوں، یہ باہر سے اس کا ویو ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوستو، جیسے کہ میں نے رات کو لیٹ نائٹ ویڈیو بنائی تھی کہ اسلام آباد میں افواہیں بہت زیادہ گرم ہیں، حالات بہت خراب ہیں۔ عمران خان نے جو ہے وہ میٹنگ بلا لی ہوئی ہے، اس کے بارے میں جو افواہیں پھیلی ہوئی ہیں وہ یہی ہیں کہ 3 مہینے کی ایمرجنسی وہ لگوانا چاہتے ہیں، اور اس ایمرجنسی میں وہ صدارتی نظام کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس میں جو ہے وہ مختلف قسم کی اور افواہیں ہیں جو پھیلی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ابھی تو افواہیں ہی ہیں، لیکن جو پھیلی ہوئی افواہیں ہیں وہ اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ ایمرجنسی نافذ کر کے تو صدارتی نظام لانا چاہتے ہیں، کیونکہ عمران خان کو اپنی ناکامیوں کا ہر طرف سے نظر آ رہا ہے کہ ناکامیاں ہی ناکامی ہیں، اندر سے ناکامیاں، باہر سے ناکامیاں، اپنی پارٹی کی ناکامیاں، پارٹی کے اندر بغاوت، جہانگیر ترین گروپ، نون لیگ کا پریشر، KPK میں جناب وہ شکستیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو عمران خان کو جو ہے وہ یہ سوچنے پہ مجبور کر دی ہے کہ اب میں مزید اس میں جو ہے نا وہ نہیں کر سکتا، میں مزید نہ چل سکتا ہوں، نہ الیکشن میں جیت سکتا ہوں، اور نہ ویسے مجھے یہ جینے دے رہے ہیں۔ اور اوپر سے سب سے بڑا جو یہ ہے عدم اعتماد کی تیاری، عدم اعتماد کے لیے نمبر گیم پورا ہو چکا ہے، اور اس میں نواز شریف صاحب کی ہدایات بھی آپ کو پتہ ہے آ چکی ہیں۔ 25 کو بڑا اہم اجلاس ہے اگلے ہفتے، آج 17 تاریخ ہے نا، اگلے ہفتے بڑا اہم اجلاس ہے، اس میں انہوں نے سب کچھ طے ہو گیا ہے۔ اب اگر کوئی دھوکے بازی نہ ہوئی، دھوکے بازی پتہ ہے آپ کو ہو سکتی ہے کسی طریقے سے بھی، وہ اپنے بھی کر سکتے ہیں، پرائے بھی کر سکتے ہیں۔ پھر یہ جب ہار جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی کہ بیساکھیاں اور ٹیلی فون کالیں جو ہے نا وہ آ رہی تھیں، تو ان کا بھی ان کو انتظام کرنا ہوگا کہ عدم اعتماد میں کوئی ٹیلی فون کالیں نہ آئیں، اور کوئی بیساکھیوں کے سہارے نہ ہوں، کوئی خلائی مخلوق نہ ہو۔ خلائی مخلوق کو بھی ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے بھائی، یہ نہ ہو کہ عوام بالکل اتنی تنگ آ جائے کہ وہ جیسے سیاستدانوں کے خلاف جلوس نکالتے ہیں، وہ خلائی مخلوق کے خلاف بھی جلوس نکالنا شروع کر دیں۔ تنگ آمد بجنگ آمد، پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو سمجھدار لوگ ہیں نا، سمجھدار لوگ، وہ اس لیے بھی نیازی سے ڈرتے ہیں کہ نیازی صاحب جاتے ہوئے کچھ بھی کر سکتا ہے، اور خاص طور پہ جب اسے پتہ ہو کہ جی اگلا اقتدار نون لیگ کو ملنے والا ہے، آپ یقین کریں یہ دشمن کے حوالے بھی ملک کر سکتا ہے، دشمن کے حوالے بھی۔ یہ اتنا خطرناک آدمی ہے نیازی، اتنا ناسمجھ ہے، اتنا وہ ریچھ کی جو کہانی میں نے آپ کو سنائی ہوئی ہے وہ اتنا ہے کہ یہ دشمن کے حوالے بھی ملک کر سکتا ہے کہ نون لیگ نہ آئے، اتنا یہ آگ سے انتقام سے بھرا ہوا ہے یہ، بالکل ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالات پاکستان کے حوالے سے بہت خراب ہیں، ہمیں سب کو سوچنا چاہیے۔ اس لیے بھی ہم سب لوگ پریشان ہیں کہ ایک اناڑی کے ہاتھ میں پوری باغ ڈور ہے، اور جو اس کو سمجھانے والے ہیں، جو اس کو لانے والے ہیں، وہ اپنے مفادات کی وجہ سے ان سے چپ ہیں، اپنی ایکسٹینشنوں کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، اپنا مستقبل بنا رہے ہیں۔ پہلے بھی جب پاکستان ٹوٹا ہے تو وہاں پہ کون حکومت کر رہا تھا؟ یحییٰ خان تو شراب کے نشے میں مست پڑا تھا، تو اس کی ذمہ داری کو ساری آپ کسی دوسرے سیاسی رہنماؤں پہ تو نہیں ڈال سکتے۔
ٹھیک ہے، وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہے، سیاستدانوں کی طرح انسان ہے. کوئی بھی آپ دیکھ لیں، کوئی بھی جو قابل ذکر لوگ ہیں وہ پاکستان میں بھی نہیں رہ رہے، اتنے بڑے عہدوں پہ رہتے ہیں تو بعد میں ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان میں بھی نہیں رہتے. تو وہ بھی ہماری طرح یہ نہ سوچیں کہ جی یہ ملک بڑی بڑی دنیا میں جو ہے نا وہ اس طریقے سے کمزوریاں آئی ہیں، یہ مارشلاؤں کا لگنا اور یہ ساری چیزیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں ہمیں بہت زیادہ جو ہے نا وہ توجہ دینی پڑے گی، الرٹ رہنا پڑے گا، اور ہمیں بہت پریشانی ہے. یقین کریں، جو میں آپ دیکھ لیں اس طرح کی چیزیں کہ کتنے لوگ پریشان ہیں کہ بھئی یہ نیازی صاحب کیا کر رہے ہیں. ہر روز کوئی نہ کوئی ایسے کام کرتا ہے جس سے عوام کو تکلیف ہو. بھئی یہ لگتا ہے آئے ہی عوام کو تکلیف دینے ہیں. اور اب ہماری ساورنٹی جیسے خطرے میں پڑ گئی ہے، اسٹیٹ بینک چلا گیا ہے، ایٹمی پروگرام کو رول بیک کرنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے. اصل سازش بھی یہی ہے کہ ایٹمی پروگرام کو رول بیک کرو تاکہ پاکستان جو اسلامی ملک ہے اس کو ایٹم بم سے محروم کر دیا جائے گا، تو پھر جو ہے وہ خالی ہاتھ ہو جائے گا اور اس سے ہم آہنی ہاتھوں سے نپٹ سکتے ہیں. یہ اسرائیل کی سازش ہے، امریکہ کی بھی سازش ہو سکتی ہے. اس کے لیے ہمیں چوکنا ہونا پڑے گا. سارے دانشور، سارے جو ہمارے لکھاری ہیں، سارے پروگرام والے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس چیز کے اوپر توجہ، گہری نظر رکھیں. صرف خالی تبصرہ نہ کریں، گہری نظر رکھیں ایسے کر کے کہ جناب دیکھیں یہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس وجہ سے مجھے تو بہت پریشانی ہے. بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں اسلام آباد جا رہا ہوں، تو اسلام آباد جا کے انشاءاللہ تعالی مزید وہاں کوئی دوستوں سے میری ملاقات وغیرہ بھی ہے، آپ کو مزید اپڈیٹ بھی کروں گا. آپ سبسکرائب کر کے رکھیں چینل، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو میں اچھی وہاں پہ کوشش کروں گا کہ اچھی خبریں بھی آپ کو مل جائیں. ٹھیک ہے جی، تھینک یو، خدا حافظ، گڈ مارننگ.